عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. درد الهوى से गुनाह वबर लब तौबा. दर्द الهوى से गुनाह वबर लब तौबा. در صحت मैखोरी ودر तब तौबा. در صحت मैखोरी ودर तब तौबा. हर रोज शिकस्त नस्त हर शब तौबा. हर रोज शिकस्त नस्त हर शब तौबा. जी तौबे ना दुरुस्त या रब तौबा. जी तौबे ना दुरुस्त या रब तौबा. बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बड़ा एहसान है, उसका करम है, उसका फज़ल है कि हम और आप तमाम हज़रात को रब करीम ने इस बाबरकत दिन में बाबरकत नमाज के लिए एक जगह पर जमा होकर अदा करने की तौफीक इनायत फरमाई। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ भी हम नज़र डालते हैं और जिस भाई से भी मिलते हैं, जिससे भी पूछते हैं, वो ये कहता है कि मेरा एक ज़ाहिर है जो तुम देख रहे हो और एक मेरा बातिन है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। मेरा ज़ाहिर कुछ और है, मेरा बातिन कुछ और है। जब हम उसे तन्हाई में ले जाते हैं
تھوڑا سا ہٹ کر اس سے معلوم کرتے ہیں کیا تمہارا باطن ہے. جب وہ اپنے باطن کے متعلق بتاتا ہے تو ہمارا دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بے چینی اور بے قراری میں، بے تابی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. کوئی اولاد لے کر پریشان، کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی مال و دولت کو لے کر پریشان اور کوئی مال و دولت کے لیے پریشان. یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. چلو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا میرا رب ان پریشانی اور بے چینی کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے کچھ اشارات دیے یا نہیں. ہم جب قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو ہم پڑھتے پڑھتے جب پارہ نمبر 25 کو پہنچتے ہیں، سورہ شورى اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ میرے بندو، دنیا میں جو بھی تکالیفیں، جو بھی سختیاں، جو بھی غم، جو بھی پریشانیاں، جو بھی بےتابیاں، جو بھی بے قراریاں تم تک پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کرتوت کا بدلہ ہے. یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن آگے کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے ہزاروں گناہوں کو تو میں یوں ہی مٹا چکا ہوتا ہوں. مفسر قرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدائے پاک کی قسم، حرمین شریفین کی رب کی قسم، زمین و آسمان کے خالق کی قسم، اگر میرا رب اپنے بندوں کے ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم تم اور ہم زمین پر چل پھر بھی نہ سکیں. صحیح حدیث میں ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی رب کریم اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. قرآن کریم سورہ زلزال کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب قرآن کریم کی سورہ زلزال کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے. جب قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا، دسترخوان سے ہاتھ ہٹا لیا، تھالی سے ہاتھ ہٹا لیا اور دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا ہر برائی بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ سرور کونین محمد عربی
اور جتنی ساری تمہاری نیکیاں ہوتی ہیں رب کریم کے پاس ساری کی ساری جمع شدہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بھی خلاف طبیعت بات پیش آتی ہے، خلاف طبیعت، ہم چاہتے ہیں اس وقت موسم معتدل ہو، بارش اتنا نہ برسے کہ سیلاب آ جائے، ہم تباہ و ہلاک و برباد ہو جائے۔ ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ دھیمی دھیمی سی بارش گرتا رہے اور ہم چائے دکان میں گرم پکوڑا اور چائے پیتے رہے، آرام سے سسکیاں مارتے رہے، آذان بھی ہو جائے لیکن نماز کی کوئی فکر نہ ہو۔ لیکن ایسا ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ خلاف طبیعت، طبیعت چاہتی ہے اس وقت 2 گھنٹہ ایک سکون کا نیند نکالے، لیکن ادھر میرا رب کا اعلان ہوا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب چل دی، ہم نیند کی گولی کھا کر بھی چین سے نیند نہیں نکال پا رہے۔ حضرت ابو ادریس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت میں یہی مضمون وارد ہوا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں قرآن کریم کی افضل ترین آیت سناؤں اور ساتھ میں حدیث بھی تمہیں سناؤں۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پھر میرا نام لے کر فرمایا علی سنو میں اس کی تفسیر بھی کر کے تمہیں بتاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا میرے محبوب ضرور بتائیں، تو آقا سرور کون ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے علی سنو دنیا میں جو بھی تکالیفیں، جو بھی غم، جو بھی پریشانیاں، جو بھی بے چینیاں، جو بھی بے قراریاں، جو بھی بے تابیاں دنیا میں تمہیں جو بھی پہنچتی ہے یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے میرا محبوب کہتا ہے کہ میرے رب کے بندو سنو میرا رب غفور الرحیم، وہ کریم ذات، وہ ارحم الراحمین ذات سے یہ ناامید ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں کسی گناہ پر پکڑے یا اس کی سزا دے پھر آخرت میں دوبارہ اس میں پکڑے، یہ اس کی رحیم ذات سے بعید ہے۔ ابن ابی حاتم میں یہی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جحیفہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جس کا یاد رکھنا ہر مومن کا فرض ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ضرور بتائیں، کیوں نہیں ضرور سنائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پھر اس کی تفسیر کر کے بتائی کہ میرے محبوب نے اس کی تفسیر یوں فرمایا، یوں کیا ہمارے سامنے۔ میرے محبوب کا ارشاد ہے کہ میرا رب جو اس قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، جو صاف الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں
کہ دنیا میں جو بھی تکالیفیں، جو بھی غم، جو بھی پریشانیاں، جو بھی حالات، جو بھی جس طرح کے بھی حالات تم پر آتے ہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائی کا بدلہ ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب ایماندار بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، نمازی، حاجی، قاضی، امیر صالح اور گناہگار، جس طرح بھی مومن بندوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کے ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، تو میرا رب اپنے اس بندوں کو کسی رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ رنج و غم اس کے ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو محمد عربی مجتبی مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اس مالک کی قسم، اس خالق کی قسم جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو حرمین شریفین کا بھی خالق ہے، جو ساتوں زمین و آسمان کے اندر رہنے والی تمام درندوں پرند چرند کا بھی خالق ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی محمد کی جان ہے، کہ اس لکڑی کی ذرا سی خاش، ہڈی کی ذرا سی تکلیف، یہاں تک کہ قدم کا پھسلنا بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی، لوگ عیادت کو جانے لگے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ حضرت آپ کی یہ تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کی یہ پریشانی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، آپ کا یہ غم ہمیں برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسن تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو سب گناہوں کا کفارہ ہے، وَيَعْفُو عَن کَثِیر، میرا رب تو بہت سارے گناہ تو یوں ہی مٹا چکا ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ ابو البلاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علا بن بدر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر میں کہنے لگا کہ قرآن کریم کی آیت ایک طرف یہ ارشاد فرما رہا ہے اور میں تو ابھی نابالغ بچہ ہوں، میں تو ابھی مکلف بھی نہیں ہوں، میں نابینا بنا دیا گیا ہوں، میں اندھا بنا دیا گیا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علا بن بدر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابو البلاد یہ تمہاری غلطی نہیں، تمہارے ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے گناہوں کا اثر اولاد پر پڑتی، اولاد پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی تو ماں، اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتاتا ہی چلوں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ چاہے 3 دن ہی کا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو، وہ معصوم بچہ
نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں عکس کر رہی ہے، اس کا صاف دل نقش اٹھا رہا ہے، بعد میں وہی حرکتیں وہ کرے گا۔ معصوم بچہ ہے، ماں سینے سے چپکائی ہوئی ہے، دودھ پلا رہی ہے، ایک ہاتھ میں موبائل میں واٹس ایپ میں چیٹ بھی کر رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، تو تمہاری ماں تمہارے اس دودھ کے قطرے کا بچے کو کیا اثر ڈالے گا؟ بعد میں تمہارا نافرمان نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ باپ کو اولاد کو خود نصیحت کرتا ہے، جاؤ مسجد جاؤ، مدرسے جاؤ، نماز پڑھو، جماعت میں جاؤ، اور خود پھانپے مارتے ہیں۔ پھر اولاد باپ کا نافرمان نہیں بنے گا تو کیا بنے گا میرے بھائی؟ صرف موبائلوں میں تقریریں سن کر، دیکھ کر، واٹس ایپ میں ادھر سے ادھر شیئر کر دینے سے اگر ہو جاتا تو دنیا بہت آگے نکل چکی ہوتی۔ پھر یہ مدارس مکاتب والے یوں چٹائی کے اندر گھس گھس کر اپنی جوانی کو برباد نہ کرتے، اتنا آسان ہوتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہی بتایا تھا آپ کے پاس یہی جملہ، مجھے یہ جملہ بار بار اندر سے گھٹن محسوس کرواتا ہے کہ لوگوں اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کہ جب چاہا، جس وقت چاہا، آگے 2 رکعت پڑھ لیا، وہ بھی جس طرح چاہا، نہ کوئی سنتوں کی رعایت، نہ کسی واجبات کی رعایت، کچھ نہیں۔ پھر جب چاہا چلے گئے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حالات ہم پر اچھے آئیں گے۔ قیامت تک حالات اچھے آنے والے نہیں ہیں، یہ بات لکھ لو۔ بہت چھوٹا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن میں کوئی بات کیوں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ تمام احادیث، فتنوں کے بعد کے تمام احادیث کا مطالعہ کر لیں، اچھے دن نہیں آنے والے، یہ فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ ترمذی شریف کی روایت پڑھو، کبھی موقع ہوگا اس موضوع پہ بات کریں گے۔ قطع صلبہ، یہ تصویر پڑھتے ہیں نا، اس کی دانے کیسی پوری بھری ہوئی ہے، کہیں سے بھی ڈور توڑو، ڈور کاٹو تو دانا ایک گر کے نہیں بند ہو جائے گا، فٹافٹ ساری دانے گر جائے گی۔ میرے محبوب نے کہیں یہ مثال بھی دی چٹائی کی، آج کل تو قالینیں آ گئی ہیں، چٹائی کی مثال بھی کیا تو شاید پیچھے چٹائی ہوگی نا، وہ بنی ہوئی جو ہے ایک کے بعد دوسرا وہ جو پیچ ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فتنے کا جب دور شروع ہوگا تو رکے گا نہیں، ایک کے بعد دوسرا فٹافٹ چلے گا۔ مبلغی ختم نہیں ہوا، NRC بھی شروع ہو گئے، وہ ختم نہیں ہوئے، کورونا شروع ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، اومیکرون شروع ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، 24 کا الیکشن آ گیا، یہ ختم نہیں ہوگا، پھر کچھ آئے گا، آتا ہی جائے گا۔ اسی پر ہی زندگی گزارنی ہے، اپنے اعمال درست کرنے کی بات میرے بھائی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ابو البلاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علاء بن بدر رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی تو حضرت علاء بن بدر نے فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، آپ تو کرو گے نہیں، میں ہی سوال کر کے میں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے شخصوں کو بھی ایسی شخصیت گزری ہے جو معصوم رہے، انبیاء کرام کی جماعت رہی، کوئی گناہ نہیں تھے، پھر حالات اس پر کیسے آ گئے؟ اگر سارے گناہ قرآن کی طرح کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، تو پھر انبیاء کرام پر حالات کیوں آئے؟ تو اس کا جواب 2 ہے۔ ایک جواب یہ ہے واللہ اعلم، ایک جواب کیا ہے؟ واللہ اعلم، یعنی یہ مصلحت حکمت الہیہ کے پیش نظر ہے جو ہم سے مخفی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے رفع درجات، اللہ کو تکلیف دے کر اپنے محبوب بندوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اب یہ درجات بلند کی مثال وقت اتنا نہیں ہے، کبھی اور کہوں گا انشاءاللہ، صرف ابھی اتنی بات یاد رکھیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ معصوم بچے جو مکلف بھی نہیں شریعت کے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان پر حالات کیوں ہیں؟ وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیوں تکالیف کی شکنجوں میں وہ بھی کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی 2 ہے۔ ایک جواب تو وہی ہے
جو یہ اللہ رب العزت والجلال کی حکمت و مصلحت الہیہ کے پیش نظر ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا جواب یہ ہے جو احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بچوں کو تکلیف دے کر بچوں کے رفع درجات کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے بھی درجات اللہ بلند فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر کے ساتھ ساتھ بچوں پر شفقت کا بھی معاملہ فرماتے ہیں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں باپ پریشان نہیں ہوتا، اسے لے کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو صحت یاب کرنے کی پوری فکر کرتے ہیں، تو گویا کہ اس پر صبر کے ساتھ ساتھ شفقت کا بھی معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں قرآن کریم پڑھ کر بھول جانے والا کسی نہ کسی گناہ میں پکڑا گیا ہے، پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ پھر فرمایا، لوگوں اس سے بڑی ہلاکت، اس سے بڑی بربادی، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑی غم، اس سے بڑی دکھ اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلاموں کا کلام، رب کا کلام، بادشاہ کا کلام، قرآن مجید کو، رب کے کلام کو پڑھ کر یاد کر بھول جائے۔ میرے قیمت کے مسلمان بھائیوں، چلتے چلتے میں آپ کو ایک بہترین دعا بتاتا چلوں جو بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے۔ تفسیر قرطبی، صاحب تفسیر قرطبی نے بھی نقل کیا ہے کہ سلف صالحین کا بھی طرز عمل یہی رہا، بلکہ علماء نے اس دعا کا نام دعائے کرب بھی رکھ دیا کہ جب بھی میرے محبوب کو، سرور کونین کو، رحمت للعالمین کو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بے چینی، جب بھی کوئی تکلیف، جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی بیتابیاں، جب بھی کوئی بے قراریاں آپ پر آ پہنچتی تھی، تو میرا محبوب سب سے پہلے یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ساتھ میں پڑھو میرے بھائی، میرے محبوب نے بھی پڑھا، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے پہلے اسے پڑھ کر پھر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں، تمام سلف صالحین بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ جب بھی آپ کو، ہمیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم آئے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، یہ دعا کے کلمات پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے رب کے سامنے حاجت رکھو، چاہے وہ الیکشن کا حالت ہو، چاہے وہ سیلاب کا ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے بیماریاں ہو، جس طرح کے بھی حالات ہو، اپنے رب کے سامنے مصلی بچھاؤ، اپنی پیشانی کو ٹکو اور 2 رکعت 2 گانا ادا کرو اور رب سے مانگو، پھر یہ دعا پڑھا کرو، ساتھ میں پڑھو، لا